ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اس میں کیا شک کہ محکم ہے ابلیسی نظام، پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام، ہماری سعی و پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمہ پہ حرام، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ارمغان حجاز، اس کی سب سے پہلی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کیا اور اس نے پوچھا بتاؤ میں نے جو نظام قائم کیا ہے اس بتاؤ لوگ اس طرف بھی آئے ہیں یا ابھی دین مصطفیٰ کی طرف کھڑے ہیں؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس کے پہلے چیلے کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو تو نے نظام قائم کیا ہے اس نظام کے اندر لوگ محکوم بن کر رہتے ہیں، حاکموں کے غلام بن کر رہتے ہیں۔ اور اقبال نے ایک اور جگہ بڑا خوبصورت کہا ہے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں گئے تو فرماتے ہیں میں ایک قبر پر گیا تو جب میں نے قبر کے اندر مردے کی حالت دیکھی تو قبر اس مردے کو کیا کہہ رہی تھی، اقبال نے اس کو اپنی شاعری انداز میں بیان کیا ہے، شاعرانہ انداز میں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قبر کہتی ہے اس مردے کو جو دنیا کے اندر غیروں کی غلامی کر کے جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی ہے کیوں خاک میری سوزناک، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک۔ علامہ اقبال کہتے ہیں زمین کہتی ہے اس مردے کو جو دنیا کے اندر غیروں کی غلامی کرتا ہے، حاکم کا محکوم بن کر رہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں قبر اس کو کہتی ہے ظالم جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اللہ اور اس کی رسول کی غلامی کے لیے بھیجا تھا تو دنیا داروں کی غلامی میں لگا رہا۔ تو اقبال کہتے ہیں قبر اس کو کہتی ہے آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کیوں خاک میری سوزناک۔ کہتے ہیں تو محکوم بنا رہا، مجھے پتہ نہیں تھا میری زمین کو جو آگ لگی ہوئی ہے تیری وجہ سے لگی ہوئی ہے، تو نے غیروں کی غلامی کی ہے اور تب سے جب سے تو میری زمین کے اندر آیا تیری وجہ سے تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو بندہ غیروں کی غلامی کر کے جاتا ہے قبر اس کو کہتی ہے اور تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر پہلے بھی اندھیرے تھے، تیرے آنے کے بعد اور اندھیرے آ گئے ہیں اور تیری میت سے میری زمین کا پردہ ہے ناموس چاک۔ اقبال کہتے ہیں قبر اس کو کہتی ہے تیری وجہ سے خود میری زمین کی عزت ہی خراب ہو گئی ہے۔ الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، اے خدائے کائنات، اے اسرافیل، اے جان پاک۔ اقبال کہتے ہیں قبر کہتی ہے پھر رب کے آگے گڑ گڑاتی ہے، قبر کہتی ہے یا اللہ میری توبہ، اس مردے سے، غیروں کے غلام سے، حاکم کے غلام سے میری 100 بار توبہ۔ یا اللہ حضرت اسرافیل کو کہے سور پھونکیں قیامت برپا ہو، اس بندے کو میری زمین سے نکال، دینا ہے تو کوئی محمد عربی کا غلام دے، دینا ہے تو غازی علم الدین جیسا دے، دینا ہے تو غازی ملک ممتاز قادری جیسا دے، دینا ہے تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ جیسا دے۔ جن کو یہ حقیقت بات ہے جس نے حضور کی غلامی کی ہے دنیا میں بھی اسی کے مزے ہیں، مرنے کے بعد جنازے میں بھی اسی کے مزے ہیں اور قبر میں بھی اسی کے مزے ہیں۔ بتائیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہمارے مرشد اس دنیا میں تھے، لوگ ویل چیئر کو چومتے تھے کہ نہیں چومتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ حضور کی غلامی، حضور کی وفاداری۔ جب دنیا سے گئے مینار پاکستان میں مزہ آیا نہ آیا؟ پتہ لگا کہ دنیا سے حضور کا غلام گیا ہے۔ جب قبر میں گئے ہوں گے تو مزہ آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو بندہ حضور کی غلامی کر کے جاتا ہے یہاں بھی مزے، جنازے میں بھی مزے، جب قبر میں جائیں گے یہاں تو دنیا میں نیند نہ آئے
تو بچے تھپکیاں، ماں تھپکی دیتی ہے سو جا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور سے وفا کر کے جاؤ گے تو حضور قبر میں خود تھپکیاں دیں گے۔ مرکد میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ہلتی لیو جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آسے بندھاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، اور رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں۔ اب لوگوں کو پریشانی ہے حرام خورانو جنہوں نے ساری زندگی حرام کھا دیا ہے، انہوں نے ساڑھے مال تو پریشانی ہے۔ ابھی مولویوں نے چاول کدھروں آ رہے ہیں؟ اسی کدی آکھیا بھی زرداری ڈاکو رہا ہے، خورشید شاہ میٹر چور رہا ہے، نواز شریف دا پیو لوہار سی، عمران خان عشر خور فطرانے زکاتیں صدقے خیراتوں کے کیمپ لگا کر لوگوں سے صدقے مانگتا رہے۔ اسی کیا ہوئے نام مرادو چورن ٹکیٹن ہوتے بہ کے اتنے سال تو کھوا رہے ہو، انہوں نے بارے کدی سوال نہیں کیتا؟ اسی کدی کیا؟ کبھی کسی نے سوال کیا کہ جناب دنیا کے کسی اینکر نے میڈیا پہ بیٹھ کر کسی نے کہا ہو بھی یہ تو سارے ڈکیٹ کٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنی ہم سب کی چن رہے ہیں چپ کر کے، لیکن پریشانی ساڑھے چاولاں کی نو ہے۔ مولویوں نو چاول کدھروں آ رہے ہیں؟ مولوی کاٹن دا سوٹ کتھوں پایا ہویا ہے؟ لبیک والے گڈی کتنے رکھ لئی ہے؟ جی تسی یہ کر، میں کہ پتر ساڈا آندے گنبد خضرات ہوں، قیامت تک کسی کا باپ بھی بند نہیں کروا سکتا۔ کسی کے اندر جرت ہے تو کروا کر دکھائے، ہمارا یہاں بھی بند نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہمارے سے ہر چیز پریشانی ضرور ہے، الحمدللہ یہ بابا جی کی برکات ہیں، لبیک کی برکت ہے کہ اب ہر حکمران ہر وقت یہ ضرور سوچتا ہے کہ جناب کچھ نہ کچھ اسلامی ٹچ ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے علمہ بانج کوئی دم نہیں چلنا، علمہ بانج کوئی دم نہیں چلنا، ایویں لہجہ خم نہیں چلنا، پورے اسلام میں چاہو تھوڑے ٹچ نال کم نہیں چلنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم مجبوری بن گئی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے قائد نے فرمایا تھا یہ مردے نہلوانے تک نہ آئے تو ہمیں کر لینا، یہ قبر میں اتارنے بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا دور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے دین مصطفیٰ تخت پر بٹھانا، اور انشاءاللہ وہ ہم لائیں گے۔ لوگ ہمیں بڑے مشورے دیتے ہیں، جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ آپ آ نہیں سکتے۔ میں کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آپ کا بھروسہ غیروں پر ہے، ہمارا بھروسہ رب پر ہے۔ رب سے کوئی امید لگائے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی محنت کرے، رب ویسے کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اگر ہم محنت ہی اللہ اور اس کے رسول کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کر رہے ہیں، کیا رب ہماری محنت ضائع ہونے دے گا؟ اگر بغیر جوتیوں والے افغانستان والے امریکن انہیں میں آپ آ سکتے ہیں، جن کو یہ اپنا باپ سمجھتے ہیں، امریکہ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں نا، یہ بغیر جوتی والوں نے امریکہ کو اگر لٹا دیا ہے تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ تم نے کیا سمجھا بھی تم نے گولیاں چلائیں، شیل چلائے تو ہم چپ کر گئے، تسی کیا بیسی کچھ کر نہیں سکتے؟ نہیں، ہم شریف ضرور ہیں لیکن اپنوں کے لیے۔ ہمارے اوپر پولیس والوں نے گولیاں چلائیں تو ہم نے کہا نہیں پترو تسی اپنے ہو، کوئی نہیں، تسی گولیاں بھی چلا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کے ہم چپ کر گئے، تم نے پرچے کاٹے ہم چپ کر گئے، 4 شیڈول لگائے ہم چپ کر گئے، جو مرضی تم کر سکتے تھے تم نے پورا ظلم جو زور لگانا تھا لگایا، ہم چپ کر گئے، لیکن انشاءاللہ دین تو آنا ہے اور طاقت بھی آنی ہے، تمہیں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آج یہ بات لکھ لو، ہم دکھائیں گے جب حضور کا دین تخت پر ہو گیا اور ساڑھا واہ پہ گیا امریکہ نال، اسی اس دن دسنگے صلاح الدین ایوبی دے وارث کینجو نے، اسی اس دن دسنگے محمود غزنوی دے منن والے اسیاں، اسی اس دن دسنگے طارق بن زیاد دے منن والے اسیاں، تے امریکہ نوں ٹنگ کے دسنگے محمد عربی دے شیر ہنجو نے انشاءاللہ۔ دور وفادہ منگی آسوں، دور وفادہ منگی آسوں، عشق نبی چ رنگی آسوں، جیویں پترو چونچاں کیتی نال کرین دے ٹنگی آسوں۔ اور اساں لوگ لبیک دے نہیں ڈردے، اساں لوگ لبیک دے نہیں ڈردے، میدان کو آگ تکڑا تھی، ہر تیر جھلے سو سینے تے، جی کہتے ہیں دور وفادہ منگی آسوں، دور وفادہ منگی آسوں، عشق نبی چ رنگی آسوں، جیویں پترو چونچاں کیتی نال کرین دے ٹنگی آسوں۔ کہتے ہیں ایسا لوگ لبیک دے نہیں ڈردے، میدان کو آگ تکڑا تھی، ہر تیر جھلے سو سینے تے، کمان کو آگ تکڑا تھی، اور جے وعدہ پورا نہیں کیتا اور روندہ ہے، یہ مجھے خط آ رہے ہیں، دھمکیاں آ رہی ہیں، میں کہ بس اسی تو کسی امریکہ کی نو نہیں ڈردے،
اور تسی سپر پاور مندے ہوئے گے اسی رب نو سپر پاور مندے ہاں تسی روس نو سپر پاور مندے ہوئے گے اسی رب نو سپر پاور مندے ہاں ہاں طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے برگر بچے بیچارے چلے گئے میں نے کہا تمہارے سینوں کے اندر عمران کی محبت تھی کسی کی سینوں کے اندر نواز کی محبت تھی کسی کی زرداری کی محبت تھی ہمارے سینوں میں ہمارے بابے نے کسی دنیا دار کمینے کی محبت نہیں گھسائی ہمارے سینوں میں ہمارے بابے نے عشق رسول کی مہک گھسائی ہے ہمارے سینوں میں رسول اللہ کی محبت ہے تم تھے جو گولیوں سے ڈر گئے ہم ہیں جن سے گولیاں بھی ڈر گئی اب روتے ہیں سارے شبلی فراز دے اسمبلی کھلو کے کہنے تاریخ میں اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا انہوں نے ہم پر شیل پھینکے یہ ظلم ہے ہم نے کسی کا مارچ نہیں روکا میں کہ بھول گئے ہو ہونے نال یہ ساڑھے بابے پہلے دس دیتا سی ہمارے بابا جی نے پہلے بتا دیا تھا ذلیل تھی سن تے شکلاں بھی روسن ذلیل تھی سن تے شکلاں بھی روسن انہاں دے کالے کرتوتاں تے عقلاں بھی روسن اور بہوں پہلے بابے خادم دے ساری تائی اے بھی روسن انہاں دے نسلاں بھی روسن اور وہ کہتے ہیں خواب سارے دلیل تھی گئن خواب ہم نے پچھلے سال جیلوں میں خواب دیکھے تھے یا اللہ او کدو وقت آئے گا اے بھی پھڑے جان گے اے بھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ آیت لکھ کے ٹویٹر کر دیں بھی یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں میں کہ مولا وہ وقت سانوں بھی بکھائیں مالک تو مالک ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ رب کا وعدہ ہے رب لایا سال نہیں ہوا کہتا ہے خواب سارے دلیل تھی گئن خواب سارے دلیل تھی گئن لمحے بالکل قلیل تھی گئن نبی نال غداری دا انجام تا دیکھو سال نہیں گزریا ذلیل تھی گئن سال نہیں گزرا ذلیل ہو گئے اب روتے پھرتے ہیں ایک بات ضرور یاد رکھنا رات جب پیٹرول مہنگا ہوا تو ایک دوست کا فون آئے گا شاہ جی تسی بھی لبیک والے کچھ کرو میں کہ یار کل انج ہے کہ جدو تک تسی نہ ظالمان ہوتے بٹھانا ہے نا یہ 209 کی 400 تے بھی پہنچے گا آئی ایم ایف دی ڈیمانڈ ہے نا 270 روپے دی آپ کو پتہ ہونا چاہیے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ 270 روپے ہے اگلے 2 ہفتوں کے اندر جتنی مرضی کوشش کر لو کسی کا دل ہو نا میں تبدیلی پھر دیکھنا چاہتا ہوں وہ آزمال ایک بار پھر دیکھ لے کسی کا دل ہو بھی نواز شریف نے پھر اسی بٹھا لیے بٹھا لو زرداری کو بٹھا لیں بٹھا لو کاف کو بٹھا لو ایک بات ضرور یاد کر کے جانا لکھ کے جانا یہ یاد رکھنا آخر کار تھک ہار کے آنا سب کو محمد عربی کے دروازے پر ہی ہے آنا ادھر ہی پرنا ہے ہاں کل کے سانسوں کا پتہ نہیں ہم آج آپ کو مومنانہ مشورہ دیتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا آ جائیں حضور زندہ باد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے امام موسیٰ کاظم کی آدھی زندگی جیل میں گزری ہے پتہ ہے آپ کو ہمارے بڑے جتنے بھی تھے نا حق کی خاطر سب نے جیلیں برداشت کی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نبیوں نے کی ہیں اور آج ہمیں کیا ہو گیا نبیوں کے وارث تو علماء حضور نے کہا نبیوں کے وارث علماء ہیں اگر یوسف علیہ السلام جیل میں جا سکتے ہیں نبی اپنے جسم کٹوا سکتے ہیں تو ہمیں کیا ہو گیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کون ماننے والا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا سارے منن والے کچھ بیٹھے نو کہنے اسی نہیں منن والے ہاتھ تلے کر کے بیٹھے انہوں نے اختلاف ہے وہ نواز شریف والا ہونا ہے کسی نے ہوئے تھے آ جب ایسی دیتے خلاف مختار مکا دے آنگے کوئی مسئلہ نہیں کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننے والا لیکن پکے پورے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے لبیک والے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ جیل گئے ہیں کہ نہیں گئے امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ بھی تو تقلید ہے نا ہم اگر ان کی تقلید کرتے ہیں ان کی ہر بات ہم مانتے ہیں ان کے ہر دیے ہوئے رستے پر ہم چلتے ہیں جو انہوں نے بتایا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کے اندر 7000 قرآن بھی ختم کیے ہیں امام موسیٰ کاظم آپ شہید کیسے ہوئے پتہ ہے آپ کو ہم نے تو اپنے بچوں کو مسٹر چپس یاد کروایا ہے نا ہم نے تو ٹوئنکل یاد کرایا ہے ہم نے اپنے بچوں کو سیدنا صدیق اکبر کی سیرت پڑھائی ہوتی تو آج یہ وقت ہمیں نہ دیکھنا پڑتا
آج اگر ہم نے عمر فاروق کی سیرت پڑھائی ہوتی تو آج ہمیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا کہ مولویوں کا کام. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضور دریائے نیل سوکھا ہوا ہے, مہربانی فرمائے دریائے نیل چلائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ ابھی مولویوں کا سیاست سے کام نہیں ہے, مسجد سے باہر نکل کر میرے بات کر. مسجد کے اندر کون سی سیاست تو کر رہا ہے؟ یہ تو وزیر جنگلات کا کام ہے. مولویوں کا کیا کام؟ یہ دریاؤں کے مسئلے حل کرنا, نہروں کے مسئلے حل کرنا. یہی فرمایا تھا حضرت عمر فاروق نے. بتائیں نا, جو کہتا ہے بھی مولویوں کے سیاست سے کام نہیں ہے, تو حضرت عمر فاروق بھی کہہ دیتے کہ جناب سیاست سے ہمارا کام نہیں, یہ نہروں کا مسئلہ, دریاؤں کا مسئلہ وزیر جنگلات حل کرے گا. جب اوپر محمد عربی کے غلام ہو نا, پھر دریا سوکھے ہوئے بھی ہوں تو حل محمد عربی کے غلامی کرتے ہیں. آپ نے خط لکھا, اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل, رب کا بندہ عمر تجھے حکم دے رہا ہے چل, اگر رب کے حکم کے بغیر چلتا ہے تو رکا رہے. دریائے نیل کو جب حضرت عمر کا خط پہنچا, آج تک نہیں رکا. وہ دریائے نیل آج تک چل رہا ہے. وہ تھے حضور کے غلام جن کی وجہ سے سوکھے ہوئے دریا چل پڑتے تھے, اور ایک ہیں پاکستان کے ذلیل ظالم حکمران جن کی وجہ سے چلتے ہوئے دریا بھی سوکھ گئے. یہ سب کچھ خود نہیں کرنے دیتے. آپ سوچتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو عقل دی ہے, شعور دی ہے, فکر دی ہے, سوچ دی ہے. ہم غلام بن کر بیٹھ گئے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے انگریز کے غلام, آج بھی امریکہ کے غلام. بتاؤ پھر پاکستان کیوں بنایا؟ کیا مسجدیں ہندوستان میں نہیں ہیں؟ بتائیں. نہیں ہے ہندوستان میں مسجدیں؟ بتائیں. کیا ہندوستان کے مسلمان قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس گلیاں نہیں ہیں, مکان نہیں ہیں ان کے پاس, گاڑیاں ہیں ان کے پاس؟ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس درباریں ہیں, مولوی ہیں ان کے پاس, پیر ہیں, سید ہیں, ہر چیز ہے کہ نہیں ہے؟ حج پہ جاتے ہیں ہندوستان کے مسلمان, عمرے پہ جاتے ہیں. آسٹریلیا, دبئی, ملائیشیا, جرمنی, باہرلے ملکوں میں جانے کی بھی ان کو اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. جب ہر چیز ہمیں ہندوستان میں مل رہی تھی, پھر پاکستان ہم کیا کرنے آئے تھے؟ جب روٹی, کپڑا, مکان, گلیاں, نالیاں, پکی سڑکیں, گاڑیاں, مکان, مولوی, پیر, درباریں, حج, عمرے, ہر چیز ہمیں ہندوستان میں مل جو رہی تھی, پھر اتنا نقصان کر کے کیوں آئی ادھر؟ پھر 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں کیوں لٹوائیں؟ اور 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں پھر کیوں دیں؟ اگر ہم یہاں آئے تھے روٹی کے لیے, وہ تو وہاں مل رہی ہے. اگر آئے گاڑیوں کے لیے, تو گاڑی مہران کتنے کی ہے یہاں پر؟ 12 سے 15 لاکھ. ہندوستان میں 2.5 لاکھ کی ہے. یہ اوپر 12 لاکھ بھرنے آئے تھے ہم. یہاں یوریا کھاد جو ہے وہ 2603,000 کی ہے, وہاں 400-500 روپے کی ہے. یہاں ڈی اے پی 13,000 روپے ہو گئی ہے, اور وہاں 1500 روپے کی ہے. کیا ہم ان کو ظالموں کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے؟ امام موسیٰ کاظم نے کیا فرمایا سنیں. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ظالم کو جانتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, ظالم کو جانتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ بھی ظالم کے ساتھ جہنم میں ہوگا. اور امام جعفر صادق اس کے راوی ہیں حدیث کے, ائمہ اہل بیت میں سے ہیں, اور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو آواز دے گا, ندا دے گا, سارے ظالم اکٹھے ہو جاؤ. سارے اکٹھے ہو جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ظالم کی حمایت کی, سپورٹ کی, نعرے لگائے, ان کو کہے گا وہ بھی آ جائیں. پھر جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے قلم دیا اس کو بھی بلایا جائے. پھر جس نے ظالم کو سیاہی دی لکھنے کے لیے اس کو بھی بلایا جائے گا. رب سب کو اکٹھا کر کے فرشتوں کو کہے گا ان کو لوہے کے تابوت کے اندر بند کر کے جہنم کے گڑھے میں ڈال دو. یہ تو ہوئے عام ظالم جو نبی کی ختم نبوت کو پڑھ گئے, جو حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے کے لئے پڑھ گئے, جو ناموس رسالت پر ڈاکہ مار دیا, جنہوں نے آسی چوڑی کو چھوڑ دیا. آج کہتے ہیں ہم امریکہ کے غلام ہیں. کل بتائیں اسٹیٹ بینک انہوں نے نہیں بیچا امریکہ کو, آسیہ چوڑی انہوں نے نہیں بیچی, قادیانی عبدالشکور جو جیلوں میں تھا عمران نے نہیں چھوڑا, یوحنا آباد والے جنہوں نے مسلمانوں کو جلایا بتائیں ان عیسائیوں کو اس نے نہیں چھوڑا. سارے ناموس رسالت کے جو غدار تھے سب کو انہوں نے تو چھوڑا ہے, اور آج یہ کہتے ہیں ہم امریکہ کے غلام ہیں. حالانکہ ہیں ہی ان کے غلام. قوم کو الو بنانے کے لیے سارے الو کے پٹھے اوپر کٹھے ہو گئے ہیں, اور ہم بھی بیٹھے ہیں. اقبال نے اس لیے دعا کی تھی, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, محروم میں تماشا کو پھر دیدہ بینا دے, دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے, ہم بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت سہارا دے, اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. وہ کون سی محبت ہوگی؟ عمران کی محبت سے چاند شرمائے گا, نواز شریف کی محبت سے چاند شرمائے گا, زرداری کی محبت سے چاند شرمائے گا؟ چاند تو رسول اللہ کی محبت سے شرمائے گا نا. تو پھر آج ہم غیروں کی طرف کیوں کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں, نظام کافروں کا. میں آپ کو آخری بات سنا کر اجازت,
آپ جانتے ہیں تاجدار تصوف لقب کن کا ہے؟ تاجدار تصوف حضرت عبداللہ بن مبارک کا، تاجدار تصوف کا لقب حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے، اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، تاجدار تصوف کے تاجدار۔ کرتے کیا ہیں؟ ہمارے جو بزرگان دین تھے نا، ان کا سنے کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں جہاد کر رہے تھے، تو آپ کو ایک شخص نے آ کر کہا، اس نے کہا حضور، جیسے آج کل ہمیں کر بھی آ کر کہتے ہیں، جناب دیکھیں جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہر وقت روڈوں پہ آ جاتے ہیں، ہر وقت تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا کر روڈ بند کر دیتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اس نے بھی آ کر حضرت عبداللہ بن مبارک کو کہا کہ جناب دیکھیں، آپ میدان جہاد میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا سونا اچھا نہیں ہے، پینا اچھا نہیں ہے، کھانا اچھا نہیں ہے، ہر وقت مٹی مٹی، خون و خون، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ سے بڑے خوش قسمت تو وہ بیٹھے ہیں کعبہ میں، حرم میں، کون؟ حضرت فضیل بن عیاض، کہ آپ سے بڑے خوش قسمت تو وہ ہیں، آپ میدان جہاد میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو رہتے بھی کعبے میں ہیں، سوتے بھی کعبے میں ہیں، کھاتے بھی کعبے میں ہیں، عبادت بھی کعبے میں ہیں، نمازیں بھی کعبے کے نیچے، ہر چیز، ذکر، اذکار، درود، طواف، ہر وقت کعبہ کے حرم کعبہ میں موجود ہیں، ان سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہاں جائیں، آپ سے بڑے خوش قسمت تو وہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب اس کی یہ بات سنی نا، تو آپ نے حضرت فضیل بن عیاض کو قلم اٹھا کر شعر لکھ کر بھیج دیے۔ حضرت فضیل بن عیاض کے پاس جب وہ آپ کا خط پہنچا، حضرت عبداللہ بن مبارک کے اوپر لکھا ہوا تھا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخدب۔ فرمایا حرمین کی عبادت گزار، کدی تینوں موقع ملے تے ساڑھے کول بھی آمی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں جناب، کدی موقع ملے تے فیض آباد بھی آنا، تانوں دساں گے اتنے نماز کیویں ہوندی، گولیاں دی تھڑتھڑاہٹ دے وچ، تانوں دساں گے اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا حرمین کی عبادت گزار، کبھی آپ کو موقع ملے تو آ کر ہمیں بھی دیکھنا، آپ بھی عبادت کر رہے ہیں، کبھی آ کر ہماری عبادت بھی دیکھنا۔ جب آپ کعبہ چھوڑ کر میدان جہاد میں آ کر ہماری عبادت کو دیکھو گے تو اپنی عبادت کو بچوں کا کھیل سمجھو گے۔ کیا سمجھو گے؟ آگے کیا فرمایا؟ من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخدب۔ فرمایا حرمین کی عبادت گزار، آپ تو روتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور رو رو کر اپنی داڑھی کو تر کر دیتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے رب کے آگے روتے ہیں، اور آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہوتی ہے۔ کبھی موقع ملے تو ہمارے پاس آنا، ہمیں آ کر دیکھنا، ہم رب کی ایسی عبادت کرتے ہیں، ہم روتے نہیں، ہم اپنی گردنیں کٹوا کر خون سے اپنا جسم تر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آگے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا حرمین کی عبادت گزار، آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں، جس مرضی مقام کو پہنچ جائیں، ذکر کر لیں، اذکار کر لیں، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو لوگ آپ کو ننگا کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ جس مرضی مقام کو پہنچ جائیں، جس مرضی آپ جی چھو لیں، جس مرضی مقام کو، جہاں مرضی عبادت کر کے پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ جائیں، لیکن آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے، وصال ہوگا، تو لوگ آپ کے کپڑے اتار لیں گے، آپ کو غسل دیں گے، آپ کو نہلائیں گے، خوشبو لگائیں گے، کفن پہنائیں گے، پھر آپ کا جنازہ پڑھائیں گے، پھر آپ کو قبر میں دفنائیں گے۔ کبھی موقع ملے تو ہمارے پاس بھی آنا، کبھی موقع ملے تو ہمارے پاس بھی آنا۔ رب نے کہا ہے شہید کو غسل نہیں دینا، حضور نے فرمایا ہے شہید کو قبر میں ایسے ہی آنے دو، مجھے شہید کے خون کی خوشبو پسند ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آخری بات حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت فضیل بن عیاض کو جو نصیحت کی، آپ نے فرمایا جناب آپ حرم کعبہ میں سجدے کر لیں، عمرے کر لیں، حج کر لیں، طواف کر لیں، درود پڑھ لیں، ذکر کر لیں، اذکار کر لیں، اللہ اللہ جو مرضی کر لیں، لیکن جب آپ مریں گے لوگ آپ کو کہیں گے مردہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ جب کوئی مر جائے تو یہی کہتے ہیں نا، چاہے جتنا بڑی ہوئے، میں بھی مر جاؤں تو لوگ کہنا ہے شاہ جی مردہ ہی ہو گئے نا۔ جب آپ مریں گے، حضرت فضیل بن عیاض کو کہا کہ لوگ کہیں گے مردہ ہے، کبھی موقع ملے تو ہمارے پاس بھی آنا، کبھی موقع ملے ہمارے پاس بھی آنا۔ کہا جب ہم مریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مردہ کہنے سے منع کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو، جو ان کو مردہ کہے گا وہ خود مردہ ہے، یہ زندہ ہیں۔ تو جب یہ نصیحت آپ نے پڑھی نا تو حضرت فضیل بن عیاض روتے روتے حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس میدان جہاد میں آ گئے اور آ کر آپ کو ایک حدیث سنائی۔ فرمایا آپ کی اس بات سے مجھے آج حدیث یاد آ گئی ہے۔ فرمایا میرے آقا کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک عمل ایسا بتائیں کہ میں مجاہد کے برابر مجھے ثواب مل جائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ بتایا اتنی طاقت ہے کہ ساری زندگی بغیر افطار کیے روزے رکھو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی طاقت دے دینا بغیر رکے ساری زندگی نمازیں پڑھ، بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے رکھ، مجاہد کے برابر پھر بھی ثواب نہیں مل سکتا۔ قرآن کی نص ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میدان اول میں ہیں ان کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اجر ان کے برابر گھر والوں کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے آج آپ اٹھیں، حضور کے دین کے لیے محنت کریں۔ ہم نے انشاءاللہ پاکستان میں دین مصطفیٰ لانا ہے انشاءاللہ، ہم نے ہر ظالم کا پنجہ توڑنا ہے انشاءاللہ، ہر ظالم کا ہاتھ ہم نے روکنا ہے انشاءاللہ۔ بتائیں تو صحیح نا یار، یہ جو پہلے اسرائیل کی پٹیاں لگا کر چلتے تھے، بتائیں اس فلسطین کی، آج وہ پتہ ہے یہودیوں نے ایک تصویر جاری کی ہے، ایک کرین پنجے والی ایکسیویٹر، اس کو بیت المقدس کے اوپر کھڑا کر کے ایسے پنجہ، اور جاری کیا نیچے سے یہ اعلان کیا کہ ہم ان قریب بیت المقدس مسلمانوں کے قبلہ اول کو گرانے لگے ہیں۔ بتائیں وہ ہمارے قبلہ اول کو گرانے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ پوسٹیں وائرل کر رہے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں، وہ بیت المقدس میں مسلمان بیٹیوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمان بیٹیاں پتھروں سے لڑ رہی ہیں، اور یہ ایسے ذلیل ہیں، اور یہاں سے یہ اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے وفد آ رہے ہیں، ان کے وفد جا رہے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا یہودی اور نصرانی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ان کے ساتھ دوستی لگانے کی؟ ہم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ بس کریں، سوچیں، حضور کے دین کی طرف واپس آئیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اسلام پڑھائیں، دین پڑھائیں، غیرت دلائیں، حضور علیہ السلام کی محبت اپنے بچوں کے سینوں میں ڈالیں، حضور کا عشق ڈالیں، اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کی سیرت بتائیں، سیدنا صدیق اکبر کی سیرت پڑھائیں، عمر فاروق کی سیرت پڑھائیں، عثمان غنی کی سیرت پڑھائیں، مولا علی کی پڑھائیں، ہاں جی حضرت صلاح الدین ایوبی کی، محمود غزنوی کی، محمد بن قاسم۔ 16 سال 9 ماہ کا جوان ایک بہن نے پکارا تو بھاگتا آیا۔ آج کروڑوں مائیں بہنیں ہمیں پکار رہی ہیں، کہاں ہے مسلمانوں کی غیرت؟ اقبال نے ایسے نہیں کہا تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری، لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر غیرت نہیں رہی۔ آپ بس کریں، بہت ہو گیا، آج آئیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں، اور محنت کرنی ہے ہم نے۔ بس آخری ایک دو منٹ کے اندر بات ختم۔ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اس دفعہ ہم نے ٹھپا کس پر لگانا ہے؟ نشان کون سا ہے ہمارا؟ کیڑی کرین؟ کنڈے والی، ٹنگا والی کرین ہے ساڑی۔ وہ کہتا ہے نا سوز ایسا دیوان میں ہے، سوز ایسا دیوان میں ہے، غیرت ان کے ایمان میں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں کل عدم کہنے والے، لبیک اب بھی میدان میں ہے۔ انہوں نے جلسیاں دی صفائی بھی کریں نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیک کو الحمدللہ، بابا جی کے اخلاق، ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ بابا جی کا فیضان ہے، یہ ان کی محنت ہے۔ بس آخر میں یہ نعرے لگائیں گے، 1 منٹ، آخری شعر بابا جی کے لیے۔ وہ کہتا ہے جنہ کچھ نہ ہا کول اساڈے، اسلام پلیندہ رہ گئے۔ جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اسلام نے روٹی دی ہے کہ نہیں دی، عزت دی ہے کہ نہیں دی؟ کہتے ہیں جنہ کچھ نہ ہا کول اساڈے، اسلام پلیندہ رہ گئے، بھمیں مال گھنو بھمیں عزتاں گھنو، اسلام اعلان کریندہ رہ گئے۔ جدہ اسلام تے اوکھا وقت ہے ہر کوئی راہ بدلیندہ رہ گئے، قربان تھی وہ باب خادم تے جڑا لبیک اکھیندہ رہ گئے۔ بابا جی نے ہر وقت لبیک کہا ہے۔ تو آپ ابھی اندر 1-2 بندے بیٹھے انہوں نے ہاتھ نہیں چک دے، انہاں واسطے بھی میں ایک شعر سنا دینا، 2 شعر سنانا ہے نہیں برداشت کرنے ہیں تسی کہنے میں نہیں کیا، شاعر نے آکھا ہے۔ وہ کہتا ہے رحمت دے سارے سہارے بلے سن، رحمت دے سارے سہارے بلے سن، وگدی ندی دے کنارے بلے سن، اور جتھا بھی لگسی لبیک دنارا حلالی بندے سارے بلے سن۔ بیا بھی سن گنو آدھے منافق دا کوئی سسٹم خراب ہے،
منافق دا کوئی سسٹم خراب ہے، یہ سسٹم دی ساری سلیکشن خراب ہے۔ منافق دا کوئی سسٹم خراب ہے، یہ سسٹم دی ساری سلیکشن خراب ہے۔ اور جڑا لبیک دا نعرہ نہیں لیندہ انہاں دا لگ دے پچھو کنیکشن خراب ہے۔ ہاتھ چوکے نعرہ لو لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ،